بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے حد فضل اور اس کا احسان، اس کا شکر کہ اس نے آج ایک بار پھر ہم سب کو اس عظیم اہم ترین روحانی تربیتی اصلاحی محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی، اور خاص طور پر آج کی یہ محفل جو کہ حضرت سیدنا محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث صمدانی حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسبت سے منعقد کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء علیہ السلام کو دین دے کر دنیا میں بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے مقرر فرمایا، جب ان کا سلسلہ ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نائبین کو ورثاء کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی مخلوق کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور وہ جو نائبین اور ورثاء ہیں وہ علماء ہیں اور اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن سے بھی منور اور آراستہ ہوتے ہیں۔ ایسے علماء اور ایسے نائبین اور ورثاء میں ایک بہت ہی نمایاں اور بہت ہی روشن نام حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام اولیاء اللہ میں، تمام علماء میں ایک امتیازی اور نمایاں شان سے نوازا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ تعالیٰ کے ولی تو متقین ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ قابل غور ہے عربی کے اندر، کہ اللہ نے فرمایا ان اولیاؤہ الا۔ عربی میں یہ رول ہے کہ جب کسی جملے کے اندر ان کا لفظ آ جائے اور اس کے بعد لا کا لفظ آ جائے، ایسی صورت میں اس جملے کے اندر انتہائی تاکید کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی متقین ہی ہو سکتے ہیں، غیر متقی انسان اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں بن سکتا۔ متقین کون ہے؟ متقین کہتے ہیں تقوی اختیار کرنے والوں کو، اور ان کی بنیادی جو خوبیاں ہیں اور نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرمائی ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں، کہ الذین یؤمنون بالغیب ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون ہیں؟ نشانیاں یہ بیان فرمائیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ متقین وہ ہوتے ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، یعنی جو چیز بھی اللہ نے ارشاد فرمائی، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمائی، بھلے دیکھی نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس پر ایمان ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے حبیب نے فرمایا، سچ فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ سچ ہی ہوگا، نہیں، سچ ہے، اس بات پر یقین ہونا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بنیادی ان کے اوصاف بیان فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حوالے سے بھی بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائے ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے کل ملا کے 5 ان کے اوصاف، بنیادی اوصاف بیان کیے ہیں۔ یہ بنیادی 5 اوصاف وہ ہیں کہ جن کے اندر ولی کی ولایت کا راز ہوتا ہے، یعنی اسی کے اندر پھر باقی اور خوبیاں شاخ کے طور پر نکلتی ہیں، کہ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا وہ خرچ کرتا ہے، تو خرچ کرنے سے صرف اتنا ہی مراد نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے گا یا فطرہ ادا کرے گا، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ نہیں بلکہ لٹا دیتا ہے، وہ لٹا دیتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں کو مخلوق میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، تو اس سے مراد صرف فرض نمازیں نہیں ہیں کہ دن میں جو ہماری 6 فرض اور واجب نمازیں ہیں، 5 نمازیں اور 6ٹھی نماز وتر کی جو واجب ہے، صرف اتنی ہی نمازیں وہ ادا نہیں کرتے بلکہ سنن مؤکدہ، سنت مؤکدہ بھی ادا کرتے ہیں، سنت غیر مؤکدہ بھی ادا کرتے ہیں۔ ان نمازوں کے علاوہ عام نوافل کثرت کے ساتھ وہ پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ ایک دن کے اندر وہ 1000 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے۔
امام اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ پوری پوری رات کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی طویل طویل قراتیں، اتنا طویل قیام کرتے تھے نماز میں کہ ان کے پڑوسی جب ان کو دیکھتے تو ان کو یہ گمان ہونے لگ جاتا کہ گویا ایک پلر کھڑا ہوا، تعمیر ہوا ہوا سیمنٹ سریے کا کھڑا ہوا پلر ہے، ایسا لگتا تھا۔ ایسی استقامت کے ساتھ وہ تلاوت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے تقویٰ کی بنیاد کو حاصل کیا، اور تقویٰ کی بنیاد علم ہے، یعنی علم ظاہر، قرآن و حدیث کا علم۔ آپ ابھی کم سن ہی تھے، بمشکل آپ بالغ ہوئے ہوں گے کہ آپ نے باقاعدہ اپنی والدہ سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کی اجازت مانگی کہ اے اماں جان میں دوسرے ملک میں جانا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج تو یہ حال ہے کہ ہم اتنا نازک مزاج بن جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو دوسرے علاقے میں بھی، اپنا گھر ہمارا اگر ایک سیکٹر میں ہے تو دوسرے سیکٹر میں ہم اس کو بھیجنا ہم دشوار سمجھتے ہیں، کسی بڑے کے ساتھ بھی نہیں بھیج پاتے کہ یہ بڑی مشقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے۔ اور ہم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے نام لیوا ہیں تو ہمیں ان کی سنت پر عمل بھی کرنا چاہیے، ان کی تعلیم اور ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ انہوں نے دوسرے ملک میں جانے کی خواہش کی، اماں جان نے اجازت دے دی۔ ایران میں رہتے تھے، بغداد عراق کے اندر انہوں نے علم حاصل کرنے کا شوق ظاہر کیا، والدہ نے اجازت دے دی اور وہاں پر جا کے علم حاصل کیا۔ تقریباً 25 سال تک صرف آپ نے علم ظاہر قرآن و حدیث آپ نے حاصل کیا ہے۔ 25 سال تک آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس کے بعد جو ریاضتیں، مجاہدیں ہیں وہ الگ ہیں، جو آپ نے اپنے نفس کے لیے جو مشقتیں آپ نے برداشت کی ہیں، روزے رکھے ہیں، چلے کاٹے ہیں، مخلوق سے جدائی اختیار کی ہے اور نفل نمازیں پڑھی ہیں، وہ تو ایک الگ ہی اس کا ایک عرصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے آپ کو ولایت عطا فرمائی، اور ولایت بھی قسمی ولایت عطا فرمائی، یعنی وہ ولایت جو ایسی محنتوں سے، عبادت کی محنتوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک ولایت وہبی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہی سے عطا کردہ ہوتی ہے، جس کو مادرزاد ولایت کہتے ہیں، یعنی آپ والدہ کے پیٹ سے نکلے، دنیا میں تشریف لائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، آپ والدہ کے پیٹ میں تھے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولی ہی بنا کر رکھا تھا۔ بچپن میں تھے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے؟ تو آپ نے بتایا جب میں چھوٹا سا تھا، مکتب یعنی مدرسے میں جایا کرتا تھا، تو جب میں مدرسے میں داخل ہوتا، اپنی جماعت میں کلاس میں داخل ہوتا تو ایک غیبی آواز آتی کہ ہٹ جاؤ بچوں، اس بچے کو جگہ دے دو کہ اللہ تعالیٰ کا ولی تمہارے درمیان پڑھنے کے لیے آ رہا ہے۔ پڑھنے کے لیے بیٹھے استاد، یہ اس سے پہلے کا واقعہ، یعنی اس واقعے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ استاد نے ان کو بسم اللہ کروائی، بسم اللہ کا ایک وقت ان کی جب رسم ہوئی، استاد نے بسم اللہ پڑھائی، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے آپ نے خود ہی پڑھنا شروع کر دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پڑھتے 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 ایک روایت میں 15 اور ایک روایت میں 18 سپارے آپ زبانی پڑھ گئے۔ استاد نے خالی بسم اللہ پڑھائی، آپ نے بسم اللہ کے آگے پڑھتے پڑھتے 15 یا 18 الگ الگ روایات کے مطابق آپ نے زبانی پڑھ لی ہے۔ استاد بڑا حیران ہوئے، سنتے رہے اور حیران ہوتے رہے۔ جب یہ رک گئے تو اس کے بعد پوچھا کہ بیٹا میں نے تمہیں سے بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہا تھا، اتنے سارے سپارے تم نے زبانی پڑھ لیے، یہ تمہیں اتنے زبانی سپارے اس عمر میں، چھوٹی سی عمر تھی، کیسے یاد ہو گئے؟ تو کہا کہ استاد جی بات یہ ہے کہ میں جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، پیدا نہیں ہوا، تو میری والدہ کو قرآن مجید پڑھنے کی بہت زیادہ عادت تھی، قرآن مجید کثرت سے پڑھا کرتی تھی، جب بھی موقع ملتا قرآن مجید پڑھتی رہتی، اور میں والدہ کے پیٹ میں قرآن مجید سنتا رہتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے وہ یاد ہوتا رہا، یعنی 18 سپارے میں نے والدہ کی کثرت تلاوت کی وجہ سے یاد کر لیے۔ یہی وجہ کہ آج آپ کے سامنے میں نے اتنے سپارے زبانی آپ کو سنا دیے ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہیں کہ جن کی والدہ شریعت کے متبع ہیں، شریعت کی اتباع کرنے والی ہیں، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے والی ہیں۔ آج اس واقعے کے تناظر میں اگر ہم اپنے گھر والوں پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ہمارے گھر والے اس چیز میں کتنے چیز اس پہ ہیں، اتباع پر ہیں، یا کتنے پیچھے ہیں۔ ہم اس کا اندازہ خود ہی اپنے گھروں کی صورتحال سے لگا سکتے ہیں۔ غوث اعظم نے 25 سال تک قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا، اور جب اس کے بعد آپ کو باقاعدہ مدرسے میں پڑھانے کا موقع ملا، آپ اپنے شیخ کے اور اپنے استاد کے مدرسے میں مقرر ہوئے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے اس مدرسے کو پڑھانا شروع کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ آپ کے شیخ کا مدرسہ ان کے نام سے معروف نہیں تھا، لیکن جب آپ نے اس مدرسے میں پڑھانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی روحانیت اور روحانی کشش عطا فرمائی تھی کہ مخلوق دور دراز سے آپ سے پڑھنے کے لیے آتی تھی، اور وہ مدرسہ آپ کے نام سے مدرسہ قادریہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یعنی استاد کے نام سے اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، معاذ اللہ، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ استاد کی شان کو کم بتانا مقصود ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے نام کو دنیا میں زیادہ نمایاں کرنا چاہے، غوث اعظم کے نام کو اللہ نے نمایاں زیادہ کرنا تھا، ان کے نام سے مدرسہ قادریہ مشہور ہو گیا۔ اور آپ نے جہاں لوگوں کو روحانیت کی تعلیم دی ہے، آپ نے وہیں لوگوں کو علم ظاہر قرآن و حدیث کی بھی باقاعدہ تعلیم دی ہے۔ آپ نے اپنے دن کے اوقات کو مختلف حصوں میں تقسیم فرمایا ہوا تھا۔
آپ ایک حصے میں یعنی دن کے ظہر سے پہلے کے حصے میں آپ باقاعدہ ان کو قرآن و حدیث یعنی قرآن مجید، حدیث شریف اور ان کے اصول یہ آپ پڑھایا کرتے تھے، مدرسے کے اندر کتابیں آپ پڑھایا کرتے تھے۔ ظہر کے بعد آپ تجوید و قراءت پڑھایا کرتے تھے اور فقہ پڑھایا کرتے تھے، اور فقہ میں آپ کی مہارت کا عالم یہ تھا کہ ہم جس فقہ کی ہم پیروی کرتے ہیں، شرعی مسائل میں ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں ان کی نسبت سے ہم حنفی کہلاتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے فقہ کے مکمل مسائل کا علم نہیں ہوتا، ہم دوسرے فقہ کے مسائل بھی نہیں جان پاتے، اپنے فقہ کے مسائل مکمل معلوم نہیں ہوتے عموماً۔ اور سادم وہ تھے کہ آپ پہلے شافعی فقہ کے پیروکار تھے، آپ کو شافعی فقہ کے اندر بھی انتہائی مہارت حاصل تھی، لیکن پھر آپ نے کسی سبب سے اس فقہ کو چھوڑ کر فقہ حنبلی امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی فقہ کو اختیار کیا، لیکن بعد میں بھی آپ ان دونوں فقہ کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی آپ سے شافعی مسلک کے مطابق مسئلہ پوچھتا آپ اس کو وہ بھی بڑے تسلی کے ساتھ بتایا کرتے، اور فقہ حنبلی کے مطابق مسئلہ پوچھتا آپ وہ بھی تسلی سے بتایا کرتے تھے۔ آپ نے مدرسہ تعمیر کیا، اپنے استاد کی وفات کے بعد جب آپ نے مدرسہ سنبھالا اور اس میں تعداد بڑھتی چلی گئی طلباء کی، تو آپ نے باقاعدہ مدرسے کی تعمیر نو کی۔ آپ یہاں دیکھیے کہ یہ مدرسہ اور مسجد الحمدللہ ایک ولی کے ہاتھ سے اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، ولی کی سرپرستی میں اس کا کام ہوا، اور الحمدللہ آج انتہائی شاندار صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ علم ظاہر و علم باطن کے جامع ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ میں ان کی تاج سرپرستی اور ان کی اتباع نصیب فرمائے۔ تو ان کی وجہ سے یہ ہمیں نصیب ہوا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل ہوا، انہوں نے مدرسے کی تعمیر کی، آئیے مدرسہ تعمیر ہوا، اور طلباء کی وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ فقہ حنبلی کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں اور وہ اپنی فقہ کے مجدد شمار ہوتے ہیں، ان کا نام ہے امام موفق الدین ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ان کی اپنی فقہ کے اندر ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے المغنی کے نام سے، المغنی بہت مشہور اور بہت بڑی ضخیم کتاب ہے، ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی کتاب ہے۔ غوث اعظم کے شاگرد تھے، غوث اعظم کے شاگرد تھے، اور وہ خود ہی اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے آخری کچھ مہینے یعنی ان کے وصال سے کچھ مہینے پہلے، تقریباً 9-10 مہینے پہلے کی بات ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے۔ علم حاصل کرنے کے لیے آئے تو ہم نے ان کو ہمیشہ اس حال میں پایا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، نمازوں کی باقاعدہ پابندی کرتے تھے، خود نماز آ کے پڑھایا کرتے تھے۔ آج پیروں کا حال یہ ہے کہ وہ باقاعدہ اپنے جو ہے مخصوص بندوں کو خانقاہ میں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے مخصوص بندے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ بھئی تو نماز پڑھائے گا، پیچھے ہم تیرے آئیں گے، اور یعنی کہ معاذ اللہ ان کے نزدیک امامت کی اہمیت نہیں ہے، پیچھے پڑھنے کی اہمیت ہے معاذ اللہ، کیونکہ ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گاڑیوں میں پیچھے بیٹھ کے سیٹوں کی طرح بیٹھتے ہیں، شریعت کی ان کو الف بے کا نہیں پتا ہوتا، تو اس لیے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو امامت کی اہمیت نہیں پتا ہوتا۔ غوث اعظم نماز بھی پڑھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ باقاعدہ کبھی کبھار اپنے بچوں کو، جیسے امام شیخ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ جو غوث اعظم کے ایک بیٹے تھے، وہ باقاعدہ جاتے تھے مدرسے میں، طلباء کا حال احوال دیکھتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ان کو کسی کھانے کی تعلیم کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ کبھی کبھار غوث اعظم اپنے گھر سے کھانا وہاں بھجوایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ یہ باتیں، یہ واقعات محض سنانے کی نیت سے نہیں سنائے جاتے، بلکہ اس نیت سے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی عمل کا داعیہ جذبہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی شان کا کچھ حصہ میں عطا فرمائے، ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔